بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. علماء، افاضل اور طلاب کرام کا مجمع ہے، اور ہمارے تاریخ کے اعتبار سے، یعنی ہمارے ہندوستان کے جو تہذیب ہے اس کے اعتبار سے یہ اختتام اضحیٰ کے قریب کے ایام ہیں. اسی لیے اپنی آج کے گفتگو کا یہ عنوان رکھا ہے، تاریخ اور قدرت تاریخ. یہ گفتگو کا عنوان ہے. بتانا یہ چاہوں گا کہ اگر یزید اللہ سے نہیں ڈر رہا تھا اور اللہ کے رسول سے شرم و حیا نہیں کر رہا تھا، تو وہ قدرت تاریخ سے کیوں نہیں ڈر رہا تھا؟ کیا وہ یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ تاریخ اسے ذلیل و رسوا کرے گی؟ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک بڑی اہم بات ہے، تاریخ میں کتنی طاقت ہے اور تاریخ میں کتنا پاور ہے، اسے غور کرنے کی ضرورت ہے. میں آخری دنوں کی باتوں کو عرض کروں گا کہ تاریخ اور قدرت تاریخ. تاریخ نے صرف ہمارے چوتھے امام کے کلام کو نقل نہیں کیا ہے. جہاں میرے چوتھے امام کے کلام کو نقل کیا ہے تاریخ نے، یا جہاں اہل حرم کی باتوں کو نقل کیا ہے، ایک ایک بات پہ توجہ کی ضرورت ہے. جس جگہ کے اوپر امام سجاد علیہ السلام کے یہ افتخار آمیز کلمات لکھے گئے، انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، جہاں یہ کلمات لکھے گئے ہیں وہیں کے اوپر یہ بھی باتیں لکھی گئیں کہ یزید اپنی زبان سے یہ کہہ رہا تھا، لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. یہ دونوں باتیں ایک ساتھ لکھی گئی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں تاریخ کا مطالعہ کرنے والا یہ پڑھے گا کہ سید سجاد نے بڑے فخر سے یہ باتیں کہی ہیں، میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں، میں صفا و مروہ و زمزم کا بیٹا ہوں، وہیں کے اوپر پڑھنے والا یہ بھی ضرور مطالعہ کرے گا کہ یزید قرآن کا انکار کر رہا تھا، یزید نبی گرامی کی نبوت کا انکار کر رہا تھا، یزید دین و شریعت و مذہب کا مضحکہ کر رہا تھا. جہاں وہ باتیں پڑھے گا وہیں کے اوپر، اور اتفاق سے ساتھ ہی ساتھ دونوں باتوں کو تاریخ نے نقل کیا. اور ذرا سا توجہ کرنے کی ضرورت ہے.
جہاں سید سجاد کا کردار وہیں یزید کی خباثتیں، تاکہ پڑھنے والا جہاں اس کردار کو پڑھے گا وہاں ان خباثتوں کی طرف بھی متوجہ ہوگا۔ تو اگر یزید اللہ سے نہیں ڈر رہا تھا، یزید دین اور مذہب و شریعت کی شرم و حیا نہیں کر رہا تھا، تو کم سے کم یزید قدرت تاریخ سے ڈر جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ کسے کہا جاتا ہے؟ تاریخ جو گزشتہ لوگوں کا نام اعمال ہونا اسے تاریخ کہا جاتا ہے۔ تاریخ وہ آئینہ ہے جس آئینے میں ماضی کے افراد کی صورت کو ویسے ہی دیکھا جا سکتا ہے جیسی ان کی صورت پائی جاتی ہے۔ توجہ کریے گا، آئینہ ویسی صورت دکھاتا ہے جیسے انسان کی صورت ہوا کرتی ہے۔ تاریخ ایک آئینہ ہے، اور یاد رکھیے گا قومیں آتی جاتی ہیں، لوگ آتے جاتے ہیں، افراد بدلتے ہیں، مگر تاریخ اپنی جگہ کے اوپر بڑے استحکام کے ساتھ کھڑی رہتی ہے۔ تو تاریخ کرتی کیا ہے؟ لوگ بدل جاتے، قومیں بدل جاتی، نسلیں بدل جاتی ہیں، امتیں جا بجا ہوتی ہیں، افراد بدلتے ہیں، مگر تاریخ اپنی جگہ کے اوپر کھڑی رہتی ہے۔ تو کھڑی رہ کے کیا کرتی ہے؟ بغور شخصیتوں کا مطالعہ کرتی ہے، لوگوں کو غور سے دیکھتی ہے اور خوب غور سے پڑھتی ہے، اور اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو اشتباہ نہیں کرتی ہے، ایک کا گناہ دوسرے کے گردن پہ ہرگز نہیں رکھتی ہے۔ توجہ کریے گا، تاریخ میں موسیٰ کا کردار اپنی جگہ کے اوپر ہے، فرعون کی باتیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں، فرعون کی باتیں موسیٰ کی طرف منتقل نہ ہو سکی، موسیٰ کا کردار فرعون کی طرف منتقل نہ ہو سکا۔ بغور کبھی بھی تاریخ اشتباہ نہیں کرتی ہے، غور سے پڑھا کرتی ہے، اور ایک کا گناہ دوسرے کی گردن پہ نہیں لا دیتی ہے۔ تاریخ ایک بات پہ توجہ کریے گا، قرآن کی جو آیت پڑھی ہے نا، علماء نے انہی باتوں کے ضمن میں اس آیت کو پیش کیا ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ یہ امتیں ہیں نا، امتیں بدلتی رہتی ہیں، امتیں جا بجا ہوتی رہتی ہیں، لوگ جا بجا ہوتے رہتے ہیں، مگر ہر امت کا نام اعمال اس کے ساتھ لکھا جائے گا۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کا نام اعمال ان کے ساتھ ہوگا، تمہارا نام اعمال تمہارے ساتھ لکھا جائے گا، کسی کا کردار بدلے گا نہیں ادھر ادھر۔ یہ تاریخ کا کمال ہے۔ پھر اس کے بعد تاریخ بھی کارنامے کو لکھتی ہے، اور فرشتے الہی بھی انسان کے کارنامے کو لکھتا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ تاریخ میں بھی انسان کے کارنامے لکھے جاتے ہیں، تاریخ بھی انسان کے کردار کو لکھتی ہے، فرشتے الہی بھی انسان کے کارنامے کو لکھتا ہے۔ تاریخ کس لیے لکھتی ہے؟ تاریخ حساب دنیا کے لیے لکھتی ہے، فرشتہ حساب آخرت کے لیے لکھتا ہے۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم، تاریخ لکھتی ہے تاکہ دنیا میں بتا دیا جائے۔ تاریخ بتاتی ہر ایک کو، اچھے کو اچھا بتائے گی، برے کو برا بتائے گی، اور فرشتہ اس لیے لکھتا ہے حساب الہی کے لیے۔ انہی دو باتوں کو شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے شام میں ایک صلوات پڑھ دے بار محمد اور آل محمد، شام میں جو خطبہ دیا ہے اس کے تیسرے اور چوتھے حصے میں انہی دو باتوں کی طرف متوجہ کیا ہے۔ یزید سے پہلے یہ کہا کہ اگر تم حساب آخرت سے تمہیں ڈرنا چاہیے، حساب آخرت سے ڈرنا چاہیے، اور اگر تم آخرت کے حساب سے نہیں ڈر رہے ہو تو تمہیں حساب تاریخ سے ڈرنا چاہیے، تمہیں حساب دنیا سے ڈرنا چاہیے۔ اگر تم خدا پر ایمان نہیں رکھتے ہو، اگر تم رسول اللہ کو نہیں مانتے ہو، اگر تم کتاب الہی پر ایمان نہیں رکھتے ہو، اگر گناہ کے نتیجے میں تمہارا ایمان ضائع ہو گیا ہے، تو کم سے کم تجھے تاریخ کے حساب سے تو ڈرنا چاہیے، حساب تاریخ سے تجھے ڈرنا چاہیے۔ تاریخ تمہیں ضرور رسوا کرے گی اگر تو خدا کو نہیں مانتا ہے۔ پہلی بات کی طرف کیسے متوجہ کیا؟ اے یزید، تجھے حساب آخرت سے ڈرنا چاہیے، اس کی طرف اس جملے کے ذریعے سے متوجہ کیا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَاكِمًا وَبِمُحَمَّدٍ خَصِيمًا وَبِجَبْرَائِيلَ ظَهِيرًا۔ اے یزید، تو اس حشر کے دن سے ڈر
जिस दिन फैसला करने वाला खुदाए वहदहू ला शरीक होगा। ये किस हिसाब की तरफ ले जा रही थी, ये किस मसले की तरफ मुतवज्जे कर रही थी, ये क़यामत और हश्र की तरफ मुतवज्जे कर रही थी, हिसाब आखिरत की तरफ मुतवज्जे कर रही थी। ए यजीद, उस दिन से तू डर जिस दिन फैसला करने वाला खुदाए वहदहू ला शरीक होगा। खुदा की बारगाह में दावा पेश करने वाला उसका सादिक नबी होगा और उस दावे का गवाह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे। वसयअलमु मन सव्वल लका व मन मक्कनका रिकाबल मुस्लिमीन। उस दिन वो लोग जिन्होंने तेरी ताईद की है और तुझे मुसलमानों की गर्दनों पे मुसल्लत कर रखा है, उस दिन उन्हें ये पता चलेगा कि बेअसा लिज़्ज़ालिमीन बदला, यानी जुल्म करने वालों का नतीजा बहुत बुरा है। उसके बाद शहजादी ने बड़ी अजीम बातें कही। वहादिहिल ऐदी तंतिफु मिन दिमाइना, ये तुम्हारे हाथ नहीं है, तुम्हारे हाथों से हमारे शुहदा के खून टपक रहे हैं। वल अफवाहु ततहल्लब मिन लुहूमिना, तुम्हारे मुंह से हमारे शुहदा के गोश्त गिर रहे हैं। अल्लामा शारानी ने नफसुल महमूम का जो तर्जुमा किया है, कहा ये शहजादी ने बड़े किनाए में सारी बातें कही हैं। तुम्हारे हाथों से हमारे खून टपक रहे हैं, तुम्हारे मुंह से हमारे गोश्त गिर रहे हैं। उसके बाद जो जुमला लिखा है शहजादी ने कहा तुमने हम पे जुल्म किया, वो कहते किनाया है जुल्म सितम की तरफ। हदीस से कह रही कि हिसाब आखिरत से डर, क़यामत है, हश्र है, अल्लाह का तुझे सामना करना पड़ेगा, उससे डर, बहुत तवज्जो करने की ज़रूरत है। और उसके बाद का वो तिलकल जुससुत तवाहिरुज़ ज़वाकी तंताबुहल अवासिल व तअफ़िरुहा उम्महातुल फ़राइल। आप ज़रा जुमला तो देखें, वाखुदा गौर करने की ज़रूरत है। कोई आम हालात में ये बातें तो नहीं कही गई हैं ना। कैसे अपने शुहदा को सराहा है, कहा तिल का अलजुससुत तवाहिरुज़ ज़वाकी तंताबुहल अवासिल व तअफ़िरुहा उम्महातुल फ़राइल। का वो तैयबो ताहिरो अज़किया जो जिनके जिस्म करबला की खाक पे पड़े हुए हैं, उनके जिस्म करबला की खाक पे नहीं है, दरिंदों और भेड़ियों के दरमियान हमारे तैयब व ताहिर शुहदा की लाशें पड़ी हुई हैं। यानी मुराद ये है कि आलम गुर्बत में हमारी शुहदा की लाशें पड़ी हुई। ये पहली बात की तरफ यजीद को मुतवज्जे किया है कि ए यजीद, एक दिन आखिरत में अल्लाह के सामने खड़ा होना होगा। उस दिन अगर तू आज मेरे भाई को कत्ल करके खुश हो रहा है, शुहदाए राह खुदा को कत्ल करके तू खुश हो रहा है, तो कल क़यामत में तुझे इसका ज़रूर ज़ियान देखना होगा। तेरे बाप ने तो तेरे लिए जो तोशा फराहम किया वो यही तो किया तेरे बाप ने, मुसलमानों की गर्दनों पे तुझे मुसल्लत करके, कि तेरे बाप ने तेरे लिए जो तोशा फराहम किया, तुझे इस लायक बनाया था कि तूने फर्जंद रसूल सैयदुश शुहदा का खून बहा दिया। और इसका क़यामत में तुझे देखना होगा, तुझे ज़रर और ज़ियान भुगतना होगा। उसके बाद शहजादी ने एक बात कही थी कि अगर तू क़यामत से नहीं डरता है, अगर तू आखिरत से नहीं डरता है, अगर तू अल्लाह पर ईमान नहीं रखता है, तो कम से कम हिसाब तारीख से डर ले, कुदरत तारीख से डर जा। अगर अल्लाह पर ईमान याद रख ले, ये सिर्फ उलमा ने लिखा है कि ये सिर्फ जिन्हें हुसैन शहीद लेकर गए थे ना, जो कूफे और शाम के बाज़ारों में और दरबारों में जो गुफ्तगू कर रहे थे, वो ये समझ रहे थे कि दकीक तरीके से तारीख हर बातों को लिखेगी, हमारी बातें भी लिखी जाएंगी, यजीद और अहले यजीद और उनके मानने वालों की खवासतों को भी तारीख में लिखा जाएगा। इस जुमले की तरफ कहाँ से मुतवज्जे किया? ए यजीद, तारीख तुझे रुसवा करके रखेगी, तारीख तुझे जलील करके रखेगी, कम से कम तू इसी बात से मुतवज्जे हो जा। इसीलिए तो जोश ने बड़ी प्यारी बात कही थी, बेदर्द के हसरत को निकलते नहीं देखा, कागज़ की कभी नाव को चलते नहीं देखा, जालिम को कभी फूलते फलते नहीं देखा, ठोकर है ये वो जिससे संभलते नहीं देखा, वो तख्त है किस कब्र में, वो ताज कहाँ है, ऐ खाक बता जोरे यजीद आज कहाँ है।
وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے۔ خدا کی قسم حسین کی بہن شہزادی زینب جان رہی تھی کہ شہدائے راہ خدا کا نام تاریخ کربلا میں کتنی عظمتوں سے لیا جائے گا، کتنی عزت و احترام کے ساتھ ان کا نام لیا جائے گا۔ کہا اے یزید اگر تو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے تو کم سے کم تاریخ سے ڈر لے۔ یہ کس بات کی طرف کا، یہ جو جملہ کہا ہے کد کیدک وسعسایک وناسب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا ولا تدرک امدنا، اور اس کے بعد کہا ولا ترخص عنک آ رہا۔ یہ جو تو نے حسین شہید کو قتل کر کے اپنی گردن میں ذلت کا طوق پہن رکھا ہے نا، کبھی بھی تو اپنے سے ذلت و رسوائی کو دور نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی بنیاد پر ابراہیم آیتی نے اپنی کتاب بررسی تاریخ عاشورہ میں اتفاقاً، ویسے تو میں نہیں سمجھتا ہوں لیکن ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کے عنوان سے ایک بات تو ضرور کہہ سکتا ہوں، بڑی مفید کتاب ہے بررسی تاریخ عاشورہ ابراہیم آیتی صاحب کی۔ ایک چھوٹی سی کتاب ہے مگر معارف کا سمندر ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کیوں ان جملے کو کہا تھا وَلَا تَرْخِصُ عَنْكَ آ رہا، تو اپنے رسوائی کو اپنے سے دھل نہیں سکتا ہے، اپنے دھبے کو اپنے سے صاف نہیں کر سکتا ہے، قیامت تک تیرے اوپر یہ ذلت و رسوائی کا دھبا پڑا رہے گا۔ کہ اللہ ترخص عنک آ رہا، یہ اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر تو قیامت سے نہیں ڈرتا ہے تو کم سے کم تاریخ کے حساب سے ڈر۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد اور آل محمد۔ اگر تو اس سے نہیں ڈرتا ہے تو کم سے کم حساب تاریخ۔ یہی ساری باتیں تھیں عزیزان محترم۔ اسی لیے سیوطی نے اپنی کتاب جامع الصغیر میں یہ بات لکھی ہے کہ یزید پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کہ اس حدیث کا مصداق ہے ان اذا اراد اللہ انفاذ قضائہ وقدرہ صلب ذوی العقول عقلہم۔ آپ توجہ کریں بھئی یزید کیا کیا کہہ رہا تھا، کن کن باتوں کو اپنی زبان پہ جاری کہہ رہا تھا۔ یزید یہ بھی تو کہہ رہا تھا کہ بدر میں جو میرے آباء و اجداد کفر کی حالت میں مارے گئے تھے نا، میں نے نبی کی اولاد سے اپنے آباء و اجداد کا بدلہ لیا ہے، یہ بھی بات کہہ رہا تھا۔ یزید یہ بھی کہہ رہا تھا، اسلام کی بنیادوں کے اوپر حملہ کر رہا تھا، نبی کو انکار کر رہا تھا، قرآن کا انکار کر رہا تھا۔ کیا وہ یزید اتنا بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ فرزند رسول اور ان کی طیب و طاہر اولاد کو قتل کر کے مسلمانوں پہ حکومت کی جا سکتی ہے؟ کیا وہ یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ اسلام کا یہ عظیم سانحہ تاریخ میں اسے بھلایا نہیں جا سکتا ہے؟ اگر وہ اس روشن بات کو نہیں سمجھ رہا تھا تو کم سے کم علنی طور پر یہ نہ کہتا۔ کیا اس کے بالکل عقل مر گئی تھی؟ کیا اس کا شعور کام نہ کر رہا تھا؟ بھئی کم سے کم علنی طور پر یہ نہ کہتے کہ ہم نے پیغمبر کی اولاد سے اپنے کافر آباء و اجداد کا بدلہ لے لیا ہے۔ کم سے کم یہ نہ کہتا۔ اگر اس کا شعور کام کر رہا تھا تو قرآن کا انکار نہ کرتا، وحی کا انکار نہ کرتا، نبی گرامی کی نبوت کا انکار نہ کرتا۔ مگر سیوطی نے جامع الصغیر میں لکھا ہے کہ اپنی یہ نبی کی اس حدیث کا مصداق تھا، جب اللہ اپنی قضاء و قدر کو نافذ کرنا چاہتا ہے تو لوگوں سے ان کی عقلوں کو چھین لیا کرتا ہے، لوگوں سے ان کی عقلوں کو چھین لیا کرتا ہے۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حتی ینفذ فیہم قضاءہ و قدرہ، اور جب قضاء و قدر کو نافذ کر لیتا ہے فَإِذَا قَضَى أَمْرُهُ، جب اس کا امر نافذ ہو جاتا ہے رد الیہم عقلہم حتی وقعت الندامہ، پھر عقل کو پلٹاتا ہے، پھر وہ ندامت میں شریک ہوتا ہے، پھر انسان پشیمان ہوتا ہے۔ خدا کی قسم ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ اور ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، یہ جو دمشق میں سید الشہداء کی عزا منائی گئی ہے، یہ کہاں منائی گئی تھی؟ یہ کہاں منائی گئی تھی؟ دنیا کہتی ہے کہ علی مذاق کرتے تھے، علی کو سیاست نہیں آتی تھی۔ خدا کی قسم زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذرا کردار تو دیکھیے، کہاں کے اوپر اہتمام عزائے حسین کیا تھا،
کیا دارالخلافہ کے علاوہ کہیں اور کیا تھا؟ قصر حکومت میں جگہ دی گئی تھی۔ علماء نے لکھا ہے یہ کہیں اور حسین کا ذکر نہ ہوا تھا، قصر حکومت میں، وہ بھی متفقہ طور پر بالکل یقین کے ساتھ۔ ابراہیم آیتی رحمۃ اللہ علیہ وہ رائٹر ہیں، وہ مؤرخ ہیں جن کے لیے شہید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ صدر اسلام کی 100 سالہ تاریخ پر جتنا عبور ابراہیم آیتی کو ہے میری نظر میں کسی اور کو نہیں ہے۔ اسے ابراہیم آیتی کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قصر حکومت میں آخر سبب کیا ہوا کہ قصر حکومت میں بلا لیا جائے تاکہ حسین کا ذکر کیا جانے لگے۔ پہلی بات، خطبے چاہے وہ امام سجاد علیہ السلام کے ہوں، چاہے وہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے، یہ پہلی چیز۔ دوسری بات، جب شام کے انسان نے امام سجاد علیہ السلام کو روک کر کچھ سوالات کیے تو میرے امام نے اس کے جواب میں آیتیں پڑھی، یہ دوسری سبب بنا۔ تیسری بات، اہل حرم کی گفتگو۔ چوتھی بات، خود دربار یزید میں قصر حکومت میں مجلس سید الشہداء کا برپا کرنا، یہ تین باتیں۔ چوتھی باتیں، شام کی عورتوں کا آنا اور پھر حقائق سے آگاہ ہونا، یہ چوتھی بات ہے۔ پانچویں بات، یحییٰ بن حکم اتنا ان واقعے سے متاثر ہے، بنی امیہ کا شخص ہے، اپنے اشعار میں حسین کی شہادت پر اظہار رنج و ملال کرتا ہے، اور رنج و ملال کرنے کے بعد ابن زیاد پہ لعنت کرتا ہے۔ جب اس نے ابن زیاد پہ لعنت کی تو یزید نے ایک مشت اس کے سینے پہ مار کے کہا کہ خاموش نہیں رہتے ہو، یہ خود بنی امیہ کا۔ اور اتنا ہی نہیں، یزید کی بیوی ہند بنت عبداللہ ابن عامر بن قریظ ہے، یہ یزید کی بیوی ہے۔ عزیزان، یزید کی بیوی آ کر جب دیکھا کہ سر حسین کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے، کثافتیں کی جا رہی ہیں، تو اس نے کہا کہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کے لال حسین کا سر اور یہ عمل اس کے باوجود بھی اہل حرم نے اسی قصر خلافت میں 3 دن تک جب سید الشہداء کی عزا منائی تو خاص بنی ہاشم کو حکم ہوا کہ آئیں، پھر انہیں حقائق سے آگاہ ہوئی۔ اب جب حقائق سے آگاہی ہوئی ہے نا شام کے اندر، اور جب پورے ملک میں بے چینی کے اثرات پھیلے اور یزید متوجہ ہوا کہ سیاسی غلطی کی طرف متوجہ ہوا، تو یزید نے اہل حرم سے کہا ہے کہ اب آپ کو رہا کیا جاتا ہے۔ نعمان بن بشیر کو بلایا جا رہا ہے۔ بہت ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے میں سید سجاد کے اس کلمات کو عرض کرنا چاہوں گا۔ جب قافلہ مدینے میں پہنچا ہے تو میرے امام نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے واقعات تھے وہ جو بیان کیا ہے اہل مدینہ کے سامنے، بنی ہاشم سے جب بیان کیا، میں اسے عرض کروں گا۔ نعمان بن بشیر کون تھا؟ یہی وہ شخص تھا جس نے اسے شہید انسانیت میں علامہ نقن رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نعمان بن بشیر جب جناب مسلم ابن عقیل کوفے پہنچے ہیں تو نعمان بن بشیر نے مسلم ابن عقیل کے اوپر سختی نہ کی، جس کے نتیجے میں اسے معزول کیا گیا، کوفے کی حکومت سے ہٹایا گیا۔ تو کوفے سے معزول کرنے کے بعد نعمان بن بشیر کہاں گیا؟ کہتے ہیں کہ شام میں نظر بند کر کے رکھا گیا، اور جب شام میں حالات بگڑے ہیں، سر بے چینی پائی گئی ہے اور حالات بگڑے، تو نعمان بن بشیر کو کہا گیا کہ یہ آل محمد کے ہمدرد ہے۔ نعمان بن بشیر کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں ہیں، جس نے علی مرتضیٰ صلوات اللہ وسلام علیہ کے ہاتھوں پہ بیعت نہ کی تھی، مگر ان کا یہ عمل مورد احترام مسلمان ہے کہ اہل بیت نبی کے بڑا خاص احترام کیا، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کیا۔ نعمان بن بشیر کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد کہا گیا کہ اہل حرم کو، اہل بیت حسین کو مدینہ لے جانے کا انتظام کرو۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو لکھا ہے، اکیلا نہیں تھا، 30 آدمی ان کے ساتھ ہوئے ہیں، نعمان بن بشیر کے ساتھ 30 آدمی ہوئے۔ شام سے قافلہ چلتا ہے مدینے کے لیے۔ جب مدینے کے، یہ نعمان بن بشیر ہیں جس کو حکم دیا تھا یزید نے کہ تم قافلے کو لے کر جاؤ، ان کے ساتھ 30 اور آدمی لگائے گئے۔
ان میں سے اب توجہ کریے گا، جب مدینے میں قافلہ پہنچا ہے تو دروازے شہر پہ یہ قافلہ رک جاتا ہے، اور وہاں کے اوپر میرے چوتھے امام نے، اب راوی کون ہے؟ راوی بشیر ابن حزلم، اب یہ وہ بشیر نہیں ہے، وہ نعمان بشیر، نعمان بن بشیر تھا، اب یہ دوسرا انسان ہے۔ بشیر ابن حزلم کو کہا ہے کہ امام بشیر ابن حزلم راوی ہے کہ سب سے پہلے امام اترے ہیں سواری سے، اس کے بعد خیمے کو نصب کرایا ہے، خیمے کو نصب کرنے کے بعد اہل حرم خواتین اتری ہیں، خیام میں چلے گئے۔ بشیر کہتے ہیں کہ چوتھے امام نے مجھے بلایا۔ اس بات کو نفس المحموم میں محدث قمی رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے نفس المحموم میں لکھا ہے کہ آپ نے، امام نے بشیر سے کہا کہ بشیر تمہارا باپ، تمہارے والد شیر کہتے تھے، کہا شیر کہتے تھے۔ بشیر کہتے ہیں کہ امام نے خیمے نصب کیے، خواتین چلی گئی، مجھے بلا لیا، اور مجھے بلانے کے بعد کہا تمہارے باپ شیر کہتے تھے۔ میں نے کہا ہاں۔ کہا کیا تمہیں بھی شیر کہنا آتا ہے؟ کہا مجھے بھی شیر کرنا آتا ہے۔ کہا ایسا ہے کہ گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ اور تیزی کے ساتھ شہر مدینہ میں داخل ہو جاؤ، اور شہر مدینہ میں داخل ہونے کے بعد اہل مدینہ کو بتا دو کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ دروازے شہر پہ کھڑا ہوا ہے اور حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ بشیر تیزی سے آیا، کہتا ہے کہ میں پہنچا، مسجد النبی کے پاس پہنچ گیا، اور مسجد النبی کے پاس پہنچنے کے بعد گریے کے عالم میں نے کہا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا، قتل الحسین فدمعی مدرار، الجسم منہ بکربلا مسرج والراس منہ علی القناۃ یدار۔ پوری کربلا سمیٹ دی اس دو شعر میں۔ اہل مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا، یہ خود ایک گفتگو ہے مسلسل کی۔ مدینے میں جب سے نبی آئے، کہاں مدینے میں میرے نبی کا حضور، کیسے لوگوں نے، اہل مدینہ نے نبی کا استقبال کیا ہے، کیسے قصیدے پڑھے ہیں شہر مدینہ کے دروازے پہ جا کے، مدینے نے کیسے دن دیکھے، مگر ذرا یہ دن بھی دیکھیے گا کہ اہل مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا۔ آنسو بہاؤ، آنکھوں سے آنسو بہاؤ، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو شہدائے راہ خدا کے جسم تو ان کے سر ان کے جسم سے جدا ہو گئے، کربلا کی زمین پہ پڑے ہوئے خون میں آغشتہ، اور ان کے سروں کو نیزوں کے اوپر بلند کیا گیا۔ اب یہ بشیر ابن حزلم کہتا ہے، توجہ کریے گا، جب میں نے مدینے میں گریے کے عالم میں یہ خبر سنائی ہے تو اہل مدینہ کے خواتین، کسی بھی گھر میں کوئی خاتون باقی نہ رہی، اس کو بھی نفس المحموم میں لکھا ہے، اور سارے لوگ تیزی کے ساتھ دروازے شہر کی طرف چلنے لگے۔ پھر بشیر کہتا ہے اتنی بھیڑ ہوئی اور ہر انسان سید الشہداء پہ آنسو بہا رہا تھا، اتنی بھیڑ ہوئی کہ میں اپنے گھوڑے سے نہ جا سک رہا تھا۔ اور اس کے بے عین ہی الفاظ ہیں کہ ان کے کاندھوں پہ اپنے قدم رکھ کے آگے بڑھا، تیزی سے جانا چاہتا تھا۔ مراد یہ تھی کہ کافی بھیڑ تھی، گھوڑے کو چھوڑ دیا، تیزی سے گیا۔ جب میں گیا تو میں نے دیکھا، توجہ کریے گا، یہ اہل حرم محمد حنفیہ موجود ہیں، جعفر ابن عبداللہ موجود ہیں، اور نہ جانے بنی ہاشم کی کتنی خواتین موجود ہیں۔ حسین قتل کر دیے گئے، ان کا لٹا ہوا قافلہ آ گیا، لٹا ہوا قافلہ۔ کہا تیزی سے میں نے جب پہنچایا تو میں نے دیکھا کہ امام ایک خیمے میں ہیں، شال عزا ڈالے ہوئے ہیں، اور ایک خادم ہے جو ایک کرسی لیے ہوئے ہے، کرسی اس نے لگایا، امام کرسی پر بیٹھے، شال عزا کو اپنے دوش پہ ڈالا، آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور ہر انسان رو رہا تھا، بڑی آواز، شور و غل تھا۔ وہاں کے اوپر سید سجاد نے ایک اشارہ کی، یہ بات بھی وہاں کے اوپر لکھی ہوئی ہے، ایک اشارہ کیا، مجمع میں خاموشی چھا گئی، بالکل کوفے میں جو شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے اشارہ کیا تھا، ایھا الناس انسکتو، ایھا الناس انسکتو۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ فسکنت الاجراس، خدا کی قسم گھنٹیوں کے بجنے کی آوازیں رک گئیں۔ اب توجہ کریے گا، مجمع کو خاموش کر دیا، باپ کے لاشا کربلا کی زمین پر پڑا تھا، مگر میرے امام نے مصیبت اور خوشی میں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ میرے ایک استاد تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، وہ کہا کرتے تھے کہ سوچنے کی بات ہے، آخر اللہ نے غمی اور خوشی کے موقع پر یہ نماز اور عبادت کیوں رکھی ہے؟ بھائی محرم کی 10 تاریخ ہو تو وہاں کے اوپر بھی نماز ہے، اور عید اور بقرعید پہ بھی نماز ہے۔ وہ کہتے تھے کہ
दो ही ऐसे, जब बहुत ज़्यादा गम होता है तो इंसान अल्लाह से दूर हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है तब अल्लाह से दूर हो जाता है। इन दोनों मौके पर अल्लाह ने इबादत रख के बताना चाहा है कि इंसान अल्लाह से गाफिल ना हो। हमारी जाने कुर्बान सैयद सज्जाद के ऊपर हुसैन शहीद बाप का लाशा जलती ज़मीन पे पड़ा हुआ था और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ऊंट की पुश्त पे थे, मगर जो बातें कही हैं अहले मदीना से वो जुमले सुनिएगा, चंद जुमले अर्ज करूंगा, रब्ते मसाइब देकर ज़हमत को तमाम कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन बारिइल खलाइक अजमईन अल्लज़ी बउदा फरतफ़ा फिस समावातिल उला वल्लज़ी क़रबा फशहिदन नजवा नहमदुहु अला अज़ाइमिल उमूर व फजाइद दुहूर। तमाम तारीफ़ें उस खुदा के लिए हैं जो दूर है, जिसका इक़्तिदार अर्श इलाही के ऊपर कायम है और जो इतना करीब है कि वो हमारे सरगोशियों को भी सुनता है। नहमदुहु अला अज़ाइमिल उमूरी व फजाइद दुहूर। मैं अपने अल्लाह की, खुदा की कसम, सब कुछ लुटा के आ रहा है ना, बाप को शहीद करके आ रहा है, राह खुदा में शहीद देख कर आ रहा है, जो कुछ था सैयद सज्जाद ने लुटा दिया, मगर तवज्जो करने की ज़रूरत है। ए अल्लाह, जो भी मुश्किलात आई हैं ना, जितने भी अज़ीम उमूर का सामना करना पड़ रहा है, नहमदुहु अला अज़ाइमिल उमूर, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, हमदे इलाही बजा लाता हूँ। उसके बाद कहा अय्युहन्नास इन्नल्लाह वलहुल हम्द, मैं अल्लाह की तारीफ़ करता हूँ। अल्लाह सारी हम्द उस खुदा के लिए है जो वहदहु ला शरीक है। यहाँ के ऊपर कहने के बाद एक जुमला इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह लहुल हम्द इब्तलना बिमसाइबिन जलीला व सुल्मतिन फिल इस्लाम अज़ीमा। ए लोगो, अल्लाह ने हमें अजीम आजमाइश से आजमाया है और इस्लाम में एक अजीम रखना पड़ गया, सुल्म फिल इस्लाम में सुल्मतुन, एक अजीम रखना पड़ गया। वह अजीम रखना क्या है? क़ुतिला अबू अब्दुल्लाह, कहा हुसैन को कत्ल कर दिया गया। वसुबिया निसाउहु व सबीयतुहु, कहा उनके ख़वातीन को, उनके बच्चों को असीर किया गया। इतना ही नहीं कहा मेरे इमाम ने, बच्चों को असीर किया गया। वदारू बिरास ही फिल बुलदाने फौका आलिस्नाने, मेरे बाबा के सर को नेज़े पे बुलंद करके शहरों शहरों फिराया गया। वहादिहि रज़ियतो ला मिस्लुहा रज़ियतुन, ये ऐसी मुसीबत है कि तारीख़ में ऐसी मुसीबत नहीं देखी जा सकती है, ऐसी मुसीबत नहीं मिलती है। इतनी बात, ये पहली बात, खुदा की कसम आँखों से देखे हुए थे, ये पहली बात मेरे इमाम ने किया है। अब दूसरी बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूँगा, अल्लाह किसी गम में न रुलाए। दूसरी बात मेरे इमाम ने कही, अय्युहन्नास अय्यु क़ल्बिन ला यंसदिउ लिक़त्लिह, कौन दिल है जो शहादत हुसैन सुने और फट न जाए। का अय्यु क़ल्बिन ला यंसदिउ लिक़त्लिह, कोई दिल ऐसा नहीं है कि जो मेरे बाबा के शहादत को सुनने के बाद वो दिल फट न जाए। व अय्यु फ़ुआदिन ला यहिन्नु इलैहि, कोई कल्ब है जो मेरे बाबा पे नालो बुका न करे। व अय्यु समीन यस्मउ सुल्मतल्लाहि अल्लती सलमत फिल इस्लाम ला युसिम्मु, अगर कोई कान है ना शहादत को सुनेगा ना तो वो कान बहरा हो जाएगा। अजरकुम अल्लाह। उसके बाद मेरे इमाम ने कहा, फासबा मतरूदीना मुशर्रदीना मजूदीना वशासिईना अनिल अमसारी कअन्नना औलाद तुर्किन व काबुलिन मिन गैर जुर्मिन इज्तरमना, हमें अपने वतन से दूर कर दिया गया है, हमें आलमे गुर्बत में रख दिया गया है और हमें ऐसा करार दिया गया जैसे हम औलादे तुर्को काबुल हैं, जबकि हमारा कोई जुर्म न था, हमारा कोई जुर्म न था। उसके बाद हमारा कोई जुर्म न था, हमने कोई खता न की थी, हमारा कोई कसूर न था, हमें ऐसे हमारे शहरों से दूर किया। आखिरी बात, यकीनन इंसान का दिल जल जाता है, खुदा की कसम कलेजा मुँह को आता है जब मेरे चौथे इमाम ने कहा, फवल्लाहि इन्नन नबिय्या तक़द्दम इलैहिम फी क़ितालिना कमा तक़द्दम इलैहिम फिल विसायत बिना। मेरे इमाम ने कसम खा के कहा है, खुदा की कसम, अल्लाह के नबी ने हमारे बारे में जितनी ताकीद की थी, हमारी मोहब्बत के बारे में, हमारी हुर्मत के बारे में,
ہمارے عزت کے بارے میں جتنی تاکید کی تھی، اگر نبی ان سے کہہ دیتے کہ ہم سے ظلم کرے، ہم پر ظلم کرے، ہم سے لڑائی کریں، ہمیں برا سمجھے، لَمَزْدَادُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا بِنَا، تو خدا کی قسم جتنا انہوں نے کیا ہے نا، اس سے زیادہ ہم پہ نہ کرتے، جتنا ظلم کیا ہے اس سے زیادہ ہم پہ ظلم نہ کرتے۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ من مصیبت ما عظمها اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہائے رے کتنی عظیم مصیبت تھی، میرے بابا کو شہید کر دیا گیا، میرا بھیا مارا گیا، میرے چچا مارے گئے، اجرکم اللہ، عجب نہیں محمد حنفیہ آگے بڑھے ہو، امام سے گلے ملنا چاہتے ہو، امام نے کہا چچا مجھے معاف کریے گا، ارے میرا بدن زخمی ہے، اجرکم اللہ۔ عجب نہیں صغرا سکینہ کو دیکھتی ہو، ارے میرا بھیا اصغر کہاں ہے؟ خطبہ تمام ہوا، اہل حرم مدینہ میں داخل ہونے لگے، مجمع تھا، اہل حرم مدینہ میں داخل ہو رہے تھے، ایک مرتبہ ام کلثوم نے مرثیہ پڑھ دیا، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے میرے نانا کے مدینے، ارے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، ہم جب گئے تھے ہماری گودیاں آباد تھی، ہمارے سروں پہ ہمارے وارث کا سایہ موجود تھا، مگر اے میرے نانا کے مدینہ ہم واپس آئے، ہماری گودیاں اجڑ گئی، ہمارے وارث کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ گیا۔ عجب نہیں زینب نے قبر رسول پہ پہنچا دیا ہو، اے نانا، ارے میں کھڑی دیکھ رہی تھی، میرے باجایا کے گردن پہ شمر کند خنجر چلا رہا تھا، نانا میرا بھیا 3 دن کا بھوکھو پیاسا عالم غربت میں شہید ہو گیا۔ قبر مادر سے کہا ہوگا اماں جسے چکیاں پیس کے پالا تھا، میرا حسین شہید ہو گیا، حسین کی عزا منائی گئی، اہل مدینہ نے حسین پہ گریہ کیا، رباب بہن کر رہی ہوگی، اے اہل مدینہ میری سکینہ شام میں رہ گئی، میرا اصغر کربلا میں رہ گیا، میرے والی و وارث حسین کی قبر جلتی دھوپ کے درمیان، میرے والی و وارث کی قبر پہ سایہ نہیں، میں اب جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہ بیٹھوں گی۔ فضا میں کہرام تھا، واہ حسینہ واہ مظلومہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها 10 مرتبہ بسمك یا اللہ 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 یا اللہ۔ خدا تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ناسوؤں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما،
حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ معبود ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما۔ ہمیں جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ معبود ہم میں جو بھی جن مشکلات میں گرفتار ہے ان کی مشکلات کو بے آبرو محمد اور آل محمد برطرف فرما دے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار جن مشکلات میں گرفتار ہیں معبود ان کی مشکلات کو برطرف فرما دے۔ پاک پروردگارہ تجھے آبرو محمد اور آل محمد کا واسطہ اس بیماری کا پوری دنیا سے خاتمہ فرما دے۔ وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماں حسین